اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہے. بتا دوں آپ کو. تو سب سے پہلے بتایا کافر اور مشرک کی اس رات بخشش نہیں ہے. کافر کی بھی بخشش نہیں اور مشرک کی بھی بخشش نہیں. مشرک کی تھوڑی سی تعریف کر دوں, اس کی وضاحت کر دوں, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بات ہے کہ مشرک تو صرف مشرکین مکہ تھے. ماشاءاللہ یہاں تو ساری دنیا موحدوں کا ٹولہ ہے. اگرچہ میرا بھی حسن ظن یہی ہے, مگر ذرا چیک کر لیں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. کیوں جی, چیک کرنا چاہیے یا نہیں؟ ویسے بھی جب سرجن کے پاس جاؤ گے تو اس نے چیک تو کرنا ہوتا ہے, کوئی پھوڑا چھوڑا تو نہیں ہے, کوئی اندر چھپا ہوا ہو. ہیں جی, ہم کو مرم پٹی والے تو ہے نہیں, وہ تو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے. ہم تو سرجن ہیں, ہم تو آپریشن کرنے والے ہیں. جو گناہ اندر ہے اور جو اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے مشرک کی بخشش نہیں اس رات. قرآن کریم میں قانون دے دیا, فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا, باقی جو کچھ بھی ہے ہم سب معاف کر دیں گے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کی طرح اور کوئی اللہ نہیں. اور جو اللہ کی صفتیں ہیں نہ وہ نبیوں میں ہیں, نہ وہ صحابہ میں ہیں, نہ ولی غوث کتب ابدال میں ہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ سب اس کی شانیں ہیں. زندہ کرنا, مارنا, رزق دینا, اولاد دینا, عزت دینا, ذلت دینا, نفع نقصان دینا, یہ سب کس کے کام ہیں؟ اللہ. سارے بولو کس کے کام ہیں؟ اللہ. بابا شاہ جمال تے پتر دے دے رتا لال ہے. کیوں جی؟ لیلا پیرا ککڑ تے دے دے پتر, یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. شرک ہے یہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین, اولاد کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا حضور سے, اللہ کے محبوب میرے لیے بھی اولاد ہونی چاہیے. چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے. حضور نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے اولاد کا خزانہ؟ اللہ کے پاس ہے. تو میرے محترم سامعین, اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ نبی شریک ہیں, نہ ولی, نہ غوث کتب ابدال شریک ہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کی خدائی میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے کوئی برابر ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اور شرک کی دوسری قسم جو سب سے زیادہ آج پائی جاتی ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس اندیشے کا اظہار فرمایا, فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں, میرے بعد تم چاند ستاروں کی پوجا کرو گے, مجھے ڈر ہے امت کے بارے میں, شرک خفی کے بارے میں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی کیا چیز ہے؟ فرمایا ریاکاری, دکھلاوا. ریاکاری, دکھلاوا. اور آج یہ چیز عام ہے یا نہیں؟ میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں. شیطان پہلے آپ کو نیک عمل سے روکے گا, جب آپ نہ رکے پھر آپ کی نیت خراب کرے گا. ہاں ہاں تیری بلے بلے ہو جائے گی, لوگ کہیں گے جناب بڑا نیک ہے, لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے, لوگ کہیں گے جناب بڑے یہ نیک کام کرتا ہے, یہ تو جناب ووٹوں کے لائق ہے, یہ تو جناب ہمارا لیڈر ہونا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں تیری بڑی بات بیٹھے گی. فرمایا جب لوگ بیچ میں آ جائیں تو سمجھ لے شیطان تیرے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے. یہ اس کی کوشش ہوتی ہے نیت کو خراب کروں. شب برات کی رات آئی تو اس نے آ کر اچھے بھلوں کو حلوے کے اوپر لگا دیا. یعنی رات عبادت کی تھی, اس نے جناب حلوے اور سیویوں کے چکر میں ڈال دیا. ہیں جی کہیں دیگیں پک رہی ہیں, چلو جی بجائے عبادت کے ساری رات حلوہ پکتا رہے اور کھاتے رہو تم بھی. مولوی بھی کہتے چلے جویں سوت آئے ایویں ہی صحیح. کیوں جی؟ تم جتنے مرضی تیز ہو جاؤ, مولوی تمہیں قابو کر ہی لیتا ہے. کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا ہے؟ آ ہی جاتے ہو ہمارے گھر. مجھے دوست کہتے جی مہنگائی, میں نے کہا ہمارا تو مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ہمارا حلوہ تمہارا باپ بھی نہیں بند کر سکتا. کیوں جی کر سکتا ہے؟ جمعرات نہیں بند ہو سکتی مولوی کی, تیجا ساتھا نہیں مولوی کا بند ہو سکتا, تو مولوی کا مہنگائی سے میں نے کہا کیا تعلق ہے؟ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. تو یہ تو میں نے ایک محبت سے آپ کو بات عرض کی ہے. مہنگائی سے تو سب متاثر ہوتے ہیں, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کی رات ہے اور شیطان نے دیکھو کس کام پہ لگا دیا. بجائے عبادت کرنے کے ان کو ایک شور شرابے میں لگا دیا. ساری رات چلو جی دیگیں پکتی رہیں اور ساری رات تم کھاتے پیتے رہو اور کوئی عبادت نہیں. اور جو عبادت کر رہے گا ان کو بدعات میں لگا دیا.
چلو جی تم مسجد کے اندر صلاۃ و تسبیح کی جناب جماعت کراؤ، جماعت تو ثابت ہی نہیں ہے جی. ہماری خواتین جماعت کرا، وہ سمجھتی ہے ہم نے ساری رات عبادت کر لی، کوئی ایک نیکی بھی ان کو نہیں ملی. ایک چیز جو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے وہ کیوں تم نے شروع کر دیا؟ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر مسئلے کو اتنا ہی وہاں تک رکھو جتنا حضور نے کیا ہے، نہ اس کو بڑھاؤ نہ اس کو گھٹاؤ، جو حضور نے کیا وہی کرو. فرمایا اگر اس رات قبرستان بھی جانا ہے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ جانا ہے، بس حدیث پہ عمل ہو گیا. حضور ایک مرتبہ گئے، ہر سال تھوڑی گئے، اور وہ بھی عبرت کے لیے تاکہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا مرنا یاد آ جائے. تو میرے محترم سامعین، شیطان نے لگا دیا ان کاموں میں، ساری رات جناب وہ لگے ہوئے ہیں. اب وہ صلاۃ تو پیچھے کھڑے ہیں اپنی سوچوں میں گم، کیونکہ آتی تو ہے نہیں. مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کی، حالانکہ اس کی جماعت ہی بدعت ہے. حضرات صحابہ کرام کے اعمال سے بھی ثابت نہیں، قرآن و حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تنے تنہا کو پڑھے تو بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز ہے، پڑھنی بھی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرے. اور اسی طرح جناب اکٹھا جلوس بنا کے قبرستان چلے جائے، کیوں جی مردوں سے جا کے کوئی جنگ کرنی ہے تم نے؟ چلو جی ہم تمہارے سے زیادہ، کیا یہ تماشا بنا کے رکھ دیا؟ وہ زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی. تو اسی طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو پٹاخوں پہ لگا دیا. چلو شاباش بھائی، تم نمازیوں کا بھی سکون برباد کرو، محلے والوں کا بھی سکون برباد کرو، اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی اور یہ نیچے سے آگ اوپر کو اچھال رہے ہیں. یہ آگ سے کھیلنا یہودیوں کا کام ہے، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے آگ سے کھیلنا. اور گلیوں میں پٹاخے چلا رہے، ہر ایک توئے لعنت کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، پتہ نہیں کیڑا رحمتہ لگ گیا جس نے سکون برباد کر دیا. تو اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان خرافات سے بچو. بچیں گے نا؟ بولو بھی بچوں گے نا ان سے؟ تو یہ رات عبادت کی ہے، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، بس زیادہ نہیں ہوتی تو خرافات کے اندر نہ پڑیں. عشاء فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائیں، رات کو آنکھ کھلے تو پھر استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. نہیں کھلی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تمہاری جو درخواست ہے وہ خدا کے دربار میں پہنچ چکی ہے. تو فرمایا اس رات مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. ریاکار بھی مشرک ہے، دکھلاوا کرنے والا بھی مشرک ہے، اپنی عبادات کا دکھلاوا. بعض اپنے حج عمرے کا دکھلاوا کرتے ہیں، اپنی نیکیوں میں جی 3 سال ہو گئے تہجد کدے نہیں چھڈی، ہر سال میں عمرہ کرنے جانا. تو میں نے کہا ہم سے کچھ لینا ہے، جس کے لیے کیا ہے اس کو بتاؤ، اور وہ تمہارے بغیر بتائے ہی جانتا ہے تمہیں جزا عطا کرے گا. اگر لوگوں سے کوئی جزا لینی ہے تو قیامت کے دن پھر کوئی جزا نہیں ملے گی. اور قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے جو عمل میرے لیے کیے آؤ مجھ سے اس کی جزا لے لو، اور جو عمل تم نے لوگوں کے لیے کیے لوگ واہ واہ کریں، لوگ ہمیں اچھا کہیں. فرمایا لوگوں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا، تمہارے ان اعمال کی ہمارے ہاں کوئی جزا نہیں ہے. تو پہلا یہ طبقہ